بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی کی بیٹیاں۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہے، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ خرید لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہو، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ تھاولیوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو وہ ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا، آج جتنی منطق اور استقرا قیاس پڑا ہے سب کو برائے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا، بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر سارا علم مختصر کر کے گھر گیا تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب کھنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولون سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لیں گے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کے منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹنا نہ دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤ۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگی اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی، جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولون کے آنسو پیاس کے بہانے سیل روا بنا ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نئے کپڑے نہیں لینے کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچڑے بھی تو کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بیڑے کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن قربانی میں لگ جائیں گے، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے وہی پہن لیں گے، وہ سارے دلائل جیسے کافی پیسٹ کیے ہوئے ہو۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کی چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن کے فخر سے تن گئی، اپنی
اپنی پگ کا شمالہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنے آپ سے بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں ہونٹ سی لیے اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پوری محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ ہو رہی ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ ہے۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کی ہزاروں بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بڑے پلازا میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50-100 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دے دیتے ہیں۔ آئیے اس عید سے پہلے ان لوگوں کا خیال کریں جو رب العزت کے گھروں کو ہم وقت آباد رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔